بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نے والا ایک جن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن احباب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک صحابی گزرے۔ کسی نے کہا، امیر المؤمنین، یہ جو شخص گزر رہے ہیں، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کون ہے یہ؟ لوگوں نے بتایا، یہ سواد بن قارب ہیں، وہی سواد جن کے تابع ایک جن نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع دی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلاوا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے ابتدائی گفتگو کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارے تابع جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع تمہیں کس طرح پہنچائی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نیم بیدار کے عالم میں تھا کہ میرا جن آیا اور مجھے ہلا جلا کر کہنے لگا، سواد بن قارب، اٹھئے اور میری بات سنیں اور سمجھیے۔ لوئی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر سمت سے جنات کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ بنی ہاشم کے اس منتخب روزگار ہستی کی خدمت میں حاضری کے لیے آپ بھی چل پڑیں۔ میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہا، چھوڑو، مجھے سونے دے، بڑے زور سے نیند آ رہی ہے۔ اس وقت تو وہ چلا گیا، لیکن دوسری رات پھر موجود ہوا اور گزشتہ شب کی طرح نصیحت کرنے لگا۔ میں نے پھر بھی توجہ نہ دی تو تیسری رات وہ پھر آیا اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی تلقین کی۔ آخر اس کی بات ماننا پڑی اور میں علی الصبح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب کے ساتھ محفل سجائے بیٹھے تھے۔ میں نے حاضر ہوتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کلام سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے فرمایا، سناؤ۔ چنانچہ میں نے نعت کا نذرانہ پیش کیا۔ نعت طویل ہے، صرف 2 شعر پیش خدمت ہیں۔ بلا شبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ تمام رسولوں کی یہ نسبت زیادہ قریبی وسیلہ ہے۔ اے معزز اور پاک ہستیوں کے فرزند گرامی، آپ اس روز میری شفاعت کیجئے جس دن آپ کے سوا کوئی بھی شفاعت کرنے والا سواد بن ارکاب کے کام نہ آ سکے گا۔ یہ نذرانہ عقیدت مقبول بارگاہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اتنے خوش ہوئے کہ مسرت کی فراوانی سے ان کے چہرے دمک اٹھے۔ نعت ختم ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سواد، تم کامیاب ہوگے۔ سواد بن قارب نے واقعہ ختم کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے تابانہ اٹھے اور سواد کو گلے لگا لیا اور فرمایا، کتنا اشتیاق تھا مجھے تمہاری زبان سے یہ واقعہ سننے کا۔ پھر سواد نے پوچھا، کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے؟ سواد نے کہا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور جنوں کی باتوں سے اللہ کی کتاب بدر جہاں بہتر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں قریش کے ایک گھرانے آل زریح کے پاس گیا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر رکھا تھا اور قصاب اسے کاٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔